ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه يقول قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه الإمام أحمد رحمه الله وصححه الألباني رحمة الله علیہ۔ تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی ہمیشہ ہر حال میں اس اللہ کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، الہ العالمین ہے، جس نے جس کو چاہا رمضان دیا اور جس کو چاہا رمضان سے پہلے موت دے دی، پھر جس کو چاہا رمضان بھی دیا، توفیق بھی دی، اور جس کو چاہا رمضان دیا لیکن محروم کر دیا توفیق سے۔ عظیم اس کی شان ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے پیارا کوئی نہیں، اس کی رحمت کی طرح کسی کی رحمت نہیں۔ اپنے ناموں میں، اپنی ذات میں، اپنے صفات میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، نماز پڑھی، عمرہ کیا، حج کیا، زکوٰۃ نکالی، صدقہ خیرات کیا، دعائیں کی، توبہ استغفار کیا، قرآن کی کثرت سے تلاوت کی اور اپنی امت کو طریق عبادت سکھایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آج 29 شعبان 1446 ہجری مطابق 28 فروری 2025 عیسوی خطبہ جمعہ کا ترجمہ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں خطبے کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، انشاءاللہ تفسیر کا درس اس سال رمضان میں ہمارے ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ۔
اور وہ 2 دن ہوگا تفسیر کا درس یہاں اسی مسجد میں انشاءاللہ اردو میں، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک پیر کے دن، پیر اور چہارشنبہ، بدھ، منڈے اور وینسڈے، یہ 2 دن انشاءاللہ مختصر تفسیر کا درس جو آیت تراویح میں پڑھی جاتی ہے اس کا خلاصہ یا مختصر سا درس انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش ہوگا۔ دن یاد رکھ لیں، پیر اور چہارشنبہ، منڈے اور وینسڈے۔ تراویح کے بعد، تراویح کی نماز کے فوری بعد، یہیں پر اسی مسجد میں انشاءاللہ۔ جس موضوع پر آج خطبہ ہوا وہ ہے رمضان کا استقبال کیسے، رمضان کا استقبال کیسے۔ آپ میں جانتے ہیں کہ آج 29 شعبان ہے، اس کا مطلب اگر آج شام چاند نظر آ جائے تو رمضان شروع، آج تراویح ہوگی، کل روزہ ہوگا۔ اگر آج چاند نظر نہ آئے تو کل 30ویں شعبان مکمل کی جائے گی اور کل شام سے رمضان شروع ہوگا۔ تو آج یا کل رمضان تو شروع ہونے والا ہے یقینی طور پر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ جو رمضان آج یا کل شروع ہوگا اس کو ہم سب کو پانے والا، صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، نیکی کے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ پانے والا ہم کو بنائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے جو اوقات ہیں، ٹائم رمضان کا بہت قیمتی ہوتا ہے، اس کو ضائع کرنے سے محفوظ رکھے اور صحیح اس وقت کا فائدہ اٹھانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وقت رمضان کا بہت قیمتی ہوتا ہے جس کو کچھ چیزیں تباہ کر دیتی ہیں۔ وقت کو زیادہ سونا، بازار میں زیادہ گھومنا بلا حاجت، بغیر ضرورت کے بازاروں میں گھومنا، پکوان کو وقت زیادہ دینا بلا ضرورت، فون میں زیادہ مشغول رہنا، بیکار کی چیزیں فون میں یا فون میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، یا دوست احباب سے بیکار کی لغوی لایعنی باتیں کرنا، ان چیزوں میں وقت تباہ ہو جاتا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دیکھیں رمضان شروع ہو رہا ہے، آج یا کل، آج چاند آ جائے، آج چاند نظر نہ آئے کل۔ اب یہ فون ہے، یہ تو ساتھ میں رہے گا، جیبوں میں، گھروں میں۔ اب اس کو فون کا کیا کرنا ہے، میں نے اپنا پلان کر لیا ہے، آپ اپنا پلان کر لیجئے۔ بعض لوگوں کو فون کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے سوالات کے جوابات دینا علماء کا کام، آفس سے ریلیٹڈ مسئلے مسائل، جاب کرنے والے جاب سے ریلیٹڈ ایشوز رہتے ہیں تو فون کی ضرورت پڑتی ہے، تو ضرورت کے حد تک اس کا استعمال۔ خواتین کو تو ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے فون کی، نہ رمضان میں نہ رمضان کے علاوہ۔ آپ کی بیوی کو، آپ کی بیٹی کو، آپ کی بہن کو فون کی ضرورت نہیں ہے، تو رمضان میں فون سائڈ میں رکھ دینا، خاص طور سے رمضان میں۔ آفس کب جائیں گے میاں، کب آئیں گے آپ کو پتہ ہے، ایمرجنسی کال ہے، فون بجے گا، کال آئے گی۔ یہ فون جو ہے بہت ٹائم خراب کرتا ہے۔ دیکھیے رمضان کا وقت شروع ہو رہا ہے، دیکھیے ہر سال رمضان میں کیا مسئلہ کیا ہے اصل میں، بھائی 29 دن ہمیں مل رہا ہے، پورا مہینہ مل رہا ہے، اور ہم اس مہینے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ قرآن پڑھنے ٹائم نہیں ہے، دیکھیے اچھا ٹائم ہے، میں بتاؤں گا، ابھی بتاؤں، قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ پچھلے سال رمضان یاد رکھیے کتنی مرتبہ پڑھے آپ قرآن، ایک دن میں کتنے پارے پڑھے آپ؟ ابھی جو پچھلا سال رمضان گزرا 2024 کا، کتنے پڑھے؟ کتنا صدقہ خیرات کیا، کتنی دعائیں کی، کتنا توبہ استغفار کیا، کتنی صلہ رحمی کی؟ آپ بولیں گے نہیں کم کیا، کیوں؟ ٹائم نہیں تھا۔ ٹائم کیسے نہیں رہتا؟ کون بولے ٹائم نہیں رہتا؟ 24 گھنٹے نہیں رہتے، ختم ہو جاتے۔ رمضان میں جو ہے 15 گھنٹے ہو جاتے، نہیں ہوتے۔ سورج نکلتا، سورج غروب ہوتا، چاند طلوع ہوتا، چاند غروب ہوتا، رات آتی، رات جاتی، دن آتا، دن جاتا۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ فون سب سے زیادہ ٹائم لیتا ہے لوگوں کو۔ ریلز، ڈرامے، گانے، سیریلز، بکواس، بیکار کی خبریں، بیکار کی خبریں، جھوٹی خبریں۔ جیسے کل خبر آئی کہ اعلان ہو گیا
رمضان کب، عید کب؟ جھوٹی خبریں، بیکار کی باتیں، واٹس اپ، فیس بک، ریلز، انسٹاگرام، ان چیزوں میں وقت برباد ہو جائے گا، یاد رکھنا۔ یہ وقت آپ کا تلاوت آپ کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، خیر کے کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ فون آپ کا وقت لے گا۔ اب آپ فون کو کیا کرنا ہے اب دیکھیں، کل سے آپ، آج سے یا کل سے، آج شام میں شروع ہوگا، شروع تراویح پڑھ لیے تو یہ مت سمجھ لیں کہ ختم، جنت میں چلے گئے، نہیں، جنت میں جانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی۔ جو جنت کے دروازے کھلے ہوں، اوپن ہونے والے ہیں آج شام یا کل شام سے۔ چاند جیسے غروب ہوگا، یہ سورج جیسے غروب ہوگا، اور رمضان کا چاند جیسے نظر آئے گا، آج یا کل جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اب جنت میں جانے کے لیے عمل کرنا ہے، عمل کرنے آپ کو ٹائم ہے، لیکن آپ ٹائم اپنا دوسری چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں۔ حلیم کھانا ہے، چائے پینا ہے، ٹھیک ہے، حلیم حلال ہے، چائے بھی حلال ہے، لیکن حلیم چائے 2 گھنٹے لے رہی، یہ ہے سوال۔ پکانا نہیں، افطار میں خواتین پکانا، کیا کھائیں گے؟ روزے سے، بھوک سے۔ خواتین 3 گھنٹے ضائع کر دیتی ہیں، بلکہ عصر سے مغرب تک پورا ٹائم پکوان میں جا رہا ہے۔ کون سا پکوان؟ تو پھر دعا کب کرے گی عورت؟ آپ کی بیوی دعا کب کرے گی؟ آپ نے اتنا بزی رکھ دیا، پکانا فل 10-15 قسم کا روزہ ہے، کیا ہے ایسے؟ اور راتوں کو ضائع کرنا شاپنگ میں، عید کی تیاری، وہ آخری عشرے میں ہوتی عید کی تیاری۔ میں اپنا توپ کل ٹیلر کے پاس دے کے آیا، پریکٹیکل ہوں، بولا نہیں رمضان سے پہلے ناپ بھی دے کے آ گیا کل رات میں، کل رات کی خبر ہے، کل رات میں دے کے آیا، بھائی کے ساتھ گیا تھا، ختم۔ اب آپ سلائے نہیں معلوم، آپ نے اپنے بی بچوں کے کپڑے لیے نہیں آخری عشرے میں جو تاخراتیں ہوتی ہیں اس میں تلاش کرنے۔ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا وقت بہت قیمتی ہے۔ اب یہ جمعے کا ترجمہ ہو رہا ہے، آئندہ جمعہ ایک ہفتہ چلا جائے گا، کتنا پڑھے کیا کرے؟ تو اپنا ٹائم بنائیں، جہاں جہاں ٹائم ضائع ہو رہا ہے اس کو بلاک کریں، سٹاپ کریں، فون سٹاپ کریں۔ دوست جو بکواس کرتے ہیں روکیں، بھائی عید کے بعد ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ جو ٹائم کھا جاتے ہیں نا آپ کو، سہیلیاں جو ٹائم کھا جاتی ہیں خواتین کا، سٹاپ کریں۔ پکوان، ڈرامے، سیریلز، وہ تو حرام چیزیں۔ انسان جو ہے 2 جگہ اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے، یا تو حرام چیزوں میں یا حلال چیزوں میں۔ حلال چیزوں میں ٹائم لگتا ہے، کیا بات کرنا نہیں ہے کیا روزے میں؟ ارے بات کرنا ہے، لیکن بکواس کرنا نہیں ہے۔ 1 گھنٹہ بات کرنا کون سی بات ہے؟ وہ 1 گھنٹے میں 2 پارے پڑھ لے سکتے آپ۔ پکانا نہیں ہے، بالکل پکائیے آپ، کتنا چاہیے پکوان کے لیے ٹائم؟ آپ کو افطاری بنانی ہے اور روٹی اور سالن چاول بنانا ہے، کتنا ٹائم چاہیے؟ 2 گھنٹے مجھے چاہیے، تو 3 گھنٹے کیوں لے رہی ہیں آپ؟ 1 گھنٹہ تو گیا نا آپ کا۔ مسئلے ہیں، سمجھیے۔ آپ رات کو جائیں گے ٹریفک میں 1 گھنٹہ جائے گا، دن میں جائیں گے وہ 1 گھنٹہ بچ جائے گا، تو کیوں نہ دن میں جا کر 1 گھنٹہ بچا کر کچھ تلاوت کر لیں، کچھ دعا کر لیں، کچھ خیر کے کام کر سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں۔ میں 2 لوگوں کو بتاتا ہوں، ایک آدمی رمضان میں 3 بار پورا قرآن پڑھ رہا ہے، 30 پارے۔ ایک آدمی، ایک بچہ، ایک عورت، ایک مرد، ایک آدمی، ایک مسلمان روزانہ 3 پارے پڑھ رہے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی بھی ہے، ان کی بیوی بھی ہے، ان کے بچے بھی ہیں، ان کو واش روم بھی جانا ہے، ان کو نماز بھی پڑھنا ہے، ان کو کھانا بھی ہے، ان کو سونا بھی ہے، اور دوسرا آدمی 1 پارہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے۔ بھائی ان کے پاس کیا ایکسٹرا ٹائم آ گیا اوپر سے؟ وہی 24 آورس، وہی جدہ میں وہ بھی ہیں، وہی بھی آپ بھی ہیں۔ پھر اس کو 3 پارے کا ٹائم کہاں سے مل گیا اس مسلمان بھائی کو؟ اور اس مسلمان بھائی کو 1 پارے کا بھی ٹائم نہیں ملا۔ ٹائم تھا، اس نے یوٹیلائز کیا، اس نے برباد کر دیا، اس نے فائدہ اٹھایا، اس نے ضائع کر دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، سنیے کیسے رمضان کا استقبال کریں۔ رمضان جیسے آئے تو ہم خوش ہوں رمضان سے۔ آپ کو معلوم لوگ رمضان سے خوش نہیں ہوتے، ارے پھر شروع ہو گیا رمضان، نہیں پینا، نہیں فلمیں گانے، بولو رمضان میں دیکھ رہا، عید کے بعد دیکھ بھائی، ایسا وہ مطلب ہوتا ہوں۔ تو رمضان میں نہیں دیکھ سکتے، رمضان میں حرام کام نہیں کر سکتے، تو ان کو پسند نہیں آتا رمضان، جلدی چلے گئے تو اچھا ہے بولتے، خوش نہیں ہوتے وہ لوگ۔ لیکن ایمان والا آدمی جس کو جنت چاہیے، جس کو آخرت چاہیے، جس کو اپنے گناہوں کی بخشش چاہیے، خوش ہوتا رمضان سے۔ اور کیوں نہ خوش ہوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سناتے تھے۔ ابو ہریرہ کی حدیث ہے، مسند احمد کی روایت، ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جیسے رمضان آتا تھا اپنے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو خوشخبری سناتے تھے، اور یوں حدیث میں بیان فرماتے تھے، قد جاءکم شہر مبارک، قد جاءکم شہر رمضان، شہر مبارک۔ ساتھیو، قد جاءکم شہر رمضان، رمضان آ گیا ہے،
برکت والا مہینہ آ گیا ہے، اللہ نے تم پر اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، اور اس میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات کے خیر سے محروم ہو گیا وہ بڑا بدنصیب، بڑا بدبخت انسان ہے، بڑا محروم ہے۔ اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اس حدیث میں کیا کیا بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی؟ خوشخبری دی، اور اس مہینے کے بارے میں بیان کیا کہ یہ مبارک مہینہ ہے، 2، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں بیان کیا کہ اس مہینے کے روزے فرض ہیں، معلوم ہے یہ روزے فرض ہیں، روزے رکھنا ہے۔ چوتھی بات مسلم نے فرمائی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کس کے لیے؟ سوال ہے بھائی، جنت کے دروازے، مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ابھی بھی، رات میں بند ہو جاتے ہیں نا، تراویح رات میں ختم ہونے کے بعد۔ دروازہ کس لیے کھلتا ہے؟ جس کو اندر جانا چاہیے، جس کو اندر داخل ہونا ہے۔ صرف یہ ایک مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ کل میں نے ایک جنازہ دیکھا، اس کا مطلب کل جو جن کا انتقال ہوا، جنازہ میں نے جن کا دیکھا، ان کو یہ سال کا رمضان نہیں ملے گا۔ میں اور آپ زندہ ہیں، زندہ رہ کر مردوں والی حرکتیں نہ کریں، مردہ حرکت بھی کرتا نہیں۔ کیا مطلب میرے کہنے کا؟ جو قبر میں مردہ ہیں ان کو اس سال کے 25 اب اس سال آگے کے رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ان کو، نہ وہ ایک آیت پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ ایک مرتبہ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ توبہ کر سکتے ہیں، نہ عمرہ کر سکتے ہیں، نہ ایک ریال اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے غلط؟ کیونکہ مر گئے۔ ہم لوگ ان کی جیسے نہ ہوں کہ ہم ہیں زندہ، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، احساس نہیں ہے ہمیں، رمضان کی قدر نہیں ہے، فائدہ نہیں اٹھائے رمضان سے، تو مردوں کی طرح ہوگی حالت۔ پھر نہ قرآن پڑھ رہا ہے، نہ دعا کر رہا ہے، نہ توبہ کر رہا ہے، نہ معافی مانگ رہا ہے، نہ خیر کے کام کر رہا ہے، صرف مہینہ گزر رہا ہے اس کا، وہ تو مردہ انسان، مردہ دل ہے۔ اللہ محفوظ رکھے ایسی مردگی سے۔ اگر ورڈ اردو کا صحیح ہے تو مردگی، زندگی کے جیسا مردگی، اللہ محفوظ رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اور ایک بات بیان فرمائی، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں جہنم کے، تاکہ جہنم نہ جائے، گناہ جہنم میں لے جائیں گے، شرک جہنم میں لے جائے گا، وقت کو برباد کرنے سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے۔ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کا شر عام نہ ہو، ان کا شر عام نہ ہو۔ اور ایک اہم بات آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ 1000 مہینوں سے بہتر والی رات آتی ہے، وہ جو شاپنگ میں بولا نا، جو کرنا ہے ابھی کر لیجئے، آخری 10 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، سب کو معلوم ہے۔ ایک کیا مہینے، 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی تقریباً 83 یا 84 سال سے بہتر وہ عبادت ہوتی ہے ایک رات۔ اس رات میں خیر ہوتا ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من حرم خیرہا فقد حرم، اس رات کے خیر سے اگر کوئی محروم ہو گیا تو بڑا بدنصیب انسان۔ تو یہ بھی ہمیں خبر دی گئی کہ اس مہینے کی ایک رات ہوتی ہے جو قدر والی رات ہوتی ہے، شب قدر جس کو کہتے ہیں، لہٰذا انسان یہ تمام چیزیں سوچے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو پہلی چیز تو خوش ہونا ہے اور نیت کرنی ہے کہ ساری عبادتیں ہم کریں گے، جنت میں لے جانے والے ساری چیزیں، جنت میں عقیدہ لے جائے گا توحید، جنت میں نیک عمل لے جائے گا، گناہوں سے معافی ملے گی تو گناہوں کی سزا نہیں ملے گی جہنم میں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کی فکر کرنی چاہیے رمضان میں۔ اس کے علاوہ رمضان کا استقبال ایسے کیسے کریں؟ نمازوں کی پابندی۔ بعض لوگ رمضان میں فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں، میں نے اکثر درس میں کل بھی کہا، پچھلے ہفتے دعوت سینٹر میں بھی میں نے کہا تھا، بعض لوگ فجر چھوڑ دیں اور عصر، اکثر لوگ رمضان میں، اکثر نہیں کہہ رہا، لوگ فجر اور عصر غائب کر دیتے ہیں۔ کیسے غائب کرتے ہیں بتاؤ، کیسا چھوڑ دیتے ہیں؟ مشاہدہ جو ہے 3 بجے تک جگتے، رات میں 3:30 بجے تک جگتے۔ آپ کو تراویح میں جو مسجد بھری ہوئی نظر آتی ہے، فجر میں اتنی شاید نظر نہیں آئے، کچھ صفحے خالی ملیں گے آپ۔ کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں جو فجر چھوڑ دیتے ہیں، کیسے؟ وہ رات میں فل تھک جاتے ہیں، بکواس کر کے، لغوی لایانی باتوں میں پڑھ کر، رات میں جاگ کر، تھک کر، لیٹ نائٹ، سحری سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے 3-4 بجے کا وقت، نزول الہی کا، تہجد کا وقت ہوتا ہے، دعاؤں کا وقت ہوتا ہے، سو جاتا ہے، صبح ڈیوٹی پر اٹھتا ہے، سحری بھی غائب، فجر بھی غائب۔ سحری تو سنت ہے، چلو فجر ہے فرض نماز، وہ اٹھتا ہے ڈیوٹی کے لیے 9، 9:30، 10 بجے، 8:30 بجے اٹھ کر ڈیوٹی کو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عصر بھی چھوڑ دیتے ہیں لوگ فرض نماز، کیسے؟ ڈیوٹی سے تھک کر آتے ہیں 3، 3:30 بجے، سو جاتے ہیں، افطار کے وقت اٹھتے ہیں، کیا قضا تو قضا، ورنہ وہ بھی ختم، اللہ معاف فرمائے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ فرض نماز کی جماعت کے ساتھ پابندی کرنی چاہیے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء آپ کی نہ چھوٹے، عشاء کے ساتھ تراویح بھی ہے، ٹھیک ہے؟ 5 فرض نمازیں ہیں، ان میں سے کوئی فرض نماز آپ کی نہ چھوٹے۔
اس کے علاوہ سنت موقدہ ہیں نمازیں، فجر سے پہلے کی سنت، ظہر سے پہلے کی بات کی، مغرب کے بعد کی، عشاء کے بعد کی، یہ سنتیں بھی نہ چھوڑیں۔ اس کے علاوہ نفل عبادتیں ہیں، عصر سے پہلے کی 4 رکعات، چاشت کی نماز، یہ سب جو ہے نفل عبادتیں ہیں، یہ بھی نہ ترک کریں ہم، یہ بھی نہ چھوڑیں۔ تراویح کی نماز ہے سنت، وہ بھی اہم ہے بڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام اللیل، جو امام کے ساتھ تراویح پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے قیام اللیل، یہاں تک کہ امام سلام پھیر کر جائے تو پوری رات قیام اللیل کا اس کو اجر ملتا ہے۔ لیکن بعض لوگ تراویح بھی چھوڑ کے چلے جاتے، عشاء پڑھ کے جاتے، آپ لوگ دیکھیں بس۔ اب ان کا کیا ہے مسئلہ، بلڈنگ میں نماز ہوتی، چھت کے اوپر نماز ہوتی، بعض عورتیں جو ہے الگ نماز پڑھتی ایک اپنے ایریے میں۔ بھائی جب محلے میں مسجد موجود ہے، امام ہے، امت مسلمان سارے صف بصف کھڑے ہو کر تراویح کی جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام ہو رہا ہے، اس نماز کو چھوڑ کر آپ کون سی دوسری جماعت الگ بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ تو نہیں ہے نا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ الگ الگ پڑھ رہے تھے، تنہا تنہا پڑھ رہے تھے نماز، تو عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا ایک امام کے پیچھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور کون تھے، طبیب داری تقریباً تھے، ان کو کہا کہ آپ جاؤ لوگوں کی جماعت کرو، ان کو ایک مسجد میں مقرر کرو، لوگوں کو سب کو ایک جگہ نماز پڑھو۔ یہ ہے اجتماعیت، اجتماعیت قوت ہے۔ لیکن چھوڑ کر الگ سے نماز پڑھنا، یہ کون سا طریقہ ہے بتائیے؟ یہ ادب ہے، یہ طریقہ ہے، یہ سلیقہ ہے؟ پھر بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں اختلافات پائے جائیں، غلط ہے، ایسا نہ کیا جائے، جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام ہو۔ اسی طریقے سے اور کیا کر سکتے ہیں، تلاوت کے لیے وقت نکالنا۔ قرآن کا مہینہ ہے، آپ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، لوگوں کی ہدایت، قرآن کو اتارا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس میں یعنی قرآن میں ہدایت کی اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی واضح باتیں موجود ہیں۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ، قرآن کا نزول ہوا ہے، کثرت سے قرآن پڑھیں۔ 3 گھنٹے آرام سے نکال سکتے ہیں آپ ہر دن اور رات میں سے، 24 گھنٹے میں سے 3 گھنٹے، پورا کیلکولیشن ہو گیا، آپ کچھ بھی نہیں بول سکتے۔ آپ بول کے بتائیے، آپ نہیں کون بولے 3 گھنٹے کہاں سے نکالنا؟ ڈیوٹی معلوم ہم کو، کیونکہ ہم بھی یہیں رہتے ہیں، ہم بھی بستے ہیں اسی شہر میں جہاں آپ رہتے ہیں۔ ڈیوٹی کے ٹائمنگز، واش روم کے لیے کتنا وقت، کھانے کے لیے کتنا وقت، سونے کے لیے کتنا وقت، فرض نمازوں کے لیے، تراویح کے لیے، سنت نماز پڑھنے کے لیے کتنا وقت، ٹریفک کا وقت، سب نکال کے 3 گھنٹے بچ رہے ہے۔ 3 گھنٹے آپ تلاوت کر سکتے ہیں ڈیلی 3 گھنٹے۔ اب کب کریں گے تلاوت 3 گھنٹے؟ فجر کے بعد 1 گھنٹہ پڑھیں گے، مغرب سے پہلے 1 گھنٹہ پڑھیں گے، رات میں وہ آپ کو معلوم ہے، یا ظہر کے بعد آپ کو معلوم ہے، لیکن 3 گھنٹے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک آدمی اگر 3 گھنٹے پڑھے گا تو 3 پارے آرام سے پڑھ سکتا ہے ایک دن۔ زیادہ ہو گیا؟ نہیں، میں نے پتہ کیا، معلوم کیا شاگردوں سے، کسی نے کہا 25 منٹ میں ایک پارہ ہوتا ہے، کسی نے کہا آدھا گھنٹہ، کسی نے کہا 35 منٹ، کسی نے کہا 40 منٹ۔ ہم 1 گھنٹہ آپ کو کہہ رہے ہیں، 1 گھنٹہ ایک پارہ پڑھنے، سلو پڑھنے، 1 گھنٹے میں ایک پارہ، 3 گھنٹے میں 3 پارے ہو گئے۔ ٹائم ڈیوائڈ کیجیے، آپ کب پڑھیں گے آپ قرآن؟ دن میں، رات میں، شام میں قرآن پڑھیے، کثرت سے پڑھیے۔ وہ کیا ہوتا معلوم ہے، تھوڑا لیتے ایسا پڑھتے، ایک صفحہ پڑھتے، اس کے بعد فون یاد آتا، ریلس یاد آتے، واٹس ایپ یاد آتا، کیا کیا اپلوڈ ہوا کہ آج، پھر فیس بک بھی یاد آتا، پھر دوست یاد آتے، پھر بستر یاد آتا، بکواس یاد آتی، کچھ نہ کچھ چیزیں یاد آتی، چھوڑ دیتا۔ بس پڑھ لیے نا، 2 صفحے پڑھ لیے، 3 صفحے پڑھ لیے، کثرت سے پڑھیے قرآن، ایک ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہ نیکیاں کل جنت میں لے کے جائیں گے آپ، سبب ہے نیکیاں جنت میں داخل ہونے کا۔ کب پڑھیں گے؟ رمضان میں کثرت سے قرآن کی تلاوت ہو، اور صرف تلاوت نہ ہو، آیتوں کو دیکھا بھی جائے، ترجمہ تفسیر بھی دیکھی جائے، تدبر کیا جائے قرآن کی آیتوں پر، کیونکہ صرف تلاوت سے اجر تو پورا ملے گا تلاوت کا، ہدایت نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن ہدایت کے لیے ہے، اور ہدایت کا مطلب راستہ، سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ قرآن سے اسی وقت ملے گا جب جو آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں ان کو سمجھیں بھی، اور اس کے لیے آپ کو ترجمہ دیکھنا ہوگا، تفسیر صحیح دیکھنی ہوگی۔ آن لائن آف لائن اکثر تفسیر کے درس ہوتے ہیں، اب میں نے بتایا تفسیر مختصر میں بتاؤں گا آپ کو، وہ بھی 2 دن میں نے کہا۔ ماجد بول رہا تھا کدھر گیا، روزانہ ہونا، ڈیلی ہونا، نہیں بھائی ڈیلی نہیں، لوگوں کو عبادت کرنے دو، انفرادی عبادات کرنے کا مہینہ ہے یہ، خوب انفرادی عبادات کریں، انفرادی انڈیویجول۔ اب اس میں تفسیر کے درس لے کر ہر دن تفسیر مناسب نہیں، ہم نے 2 دن اس لیے تذکیر ہو، نصیحت ہو، ہفتے میں 2 دن، تاکہ کچھ نصیحت ہو جائے، یہ مقصد ہے۔
اور میں جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہوں، میرے اساتذوں کی لسٹ ہے، جس کو چاہیے آئیے میرے پاس، میں بتاؤں گا میں نے مالیگاؤں میں کن کن اساتذہ سے پڑھا، رائے میں کن کن اساتذہ سے پڑھا، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں کن کن اساتذہ سے میں نے پڑھا ہے، جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ لیکن بہت سارے لوگ تفسیر دیتے، آن لائن کلاسز ہوتی تفسیر کی، میں نے دعوت سینٹر میں سنا باجیاں ہیں بس جو تفسیر کا درس دیتی ہیں، اس باجی نے کہاں سے تفسیر کا علم حاصل کیا ہے اللہ عالم، اس باجی کے استاد کون ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ بھائی صاحب تفسیر کا درس پیش کر رہے ہیں آن لائن، چلو بھائی قرآن کا درس میں آپ لوگوں کو آن لائن پڑھاؤں گا۔ آپ کہاں پڑھے صاحب؟ آپ نے علم کہاں سے حاصل کیا قرآن کی تفسیر کا؟ آپ کے استاد کون ہیں؟ جس کا کوئی استاد نہیں وہ آپ کا استاد نہ بنے، بس یہ بات یاد رکھیے، جس کا کوئی استاد نہیں وہ آپ کا استاد نہ بنے۔ جس کو گاڑی چلانا نہیں آتا اس سے آپ نہیں سیکھ سکتے گاڑی چلانا، ورنہ وہ غلط سکھائے گا۔ تو بہرحال انفرادی عبادات کے لیے ایک اچھا مہینہ ہے، یہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے اس میں۔ تو قرآن کی تفسیر بھی اٹھا کر دیکھیں، بڑی اچھی چیز ہے وہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اسی طریقے سے ایک اچھا عمل جیسا کہ خطیب صاحب نے بتایا، رمضان کا عمرہ بھی ہے، ویسا تو کرتے ہیں، اور میں آپ سے گزارش کروں عمرہ جو رمضان کا ہے وہ ایک کافی ہے، کافی نہیں ہے ایک، ویسے الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے وزارت الحج کو، وزارت العمرہ کو ایک ہی تصریح دیتے ہیں، بہت اچھا ہے ایک ہی تصریح دینا۔ کیوں؟ دنیا سے لوگ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ بولیں گے میں 3 4 عمرے کروں گا تو وہ بیچاروں کو تکلیف نہیں ہوگی، خیال کرنا چاہیے، ایک عمرہ کافی ہے رمضان کا۔ اس سلسلے میں فضیلت آئی ہے کہ ایک عمرہ حج کے برابر اس کا اجر ملے گا، جیسا کہ اس سلسلے میں ام معقل الاسدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا کہ میں حج کا ارادہ رکھتی ہوں لیکن میری اونٹنی کا معاملہ ہے کہ وہ کمزور ہے، صحیح نہیں، تو مجھے کیا حکم آپ دیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا اعتمری فی رمضان، آپ رمضان میں عمرہ کرو، اس لیے کہ رمضان کا ایک عمرہ ایک حج کے برابر ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، جیسا کہ خطیب صاحب کے الفاظ تھے۔ تو ایک عمرہ یہ بھی حج کے برابر ہے، اور عمرہ بھی صحیح طریقے سے ہونا چاہیے، احرام وغیرہ کے جو بھی مسئلے ہیں یا عمرے کا صحیح طریقہ۔ اس کے علاوہ آپ دیگر بہت ساری عبادات ہیں، جیسے دعا ہے، یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں روزے کی آیتیں ہیں وہاں اللہ نے فرمایا اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا قبول کروں گا جو مجھ سے دعا کرے گا، جو مجھ سے مانگے۔ سحر کا وقت دعاؤں کا وقت ہوتا ہے، سحری سے پہلے کا وقت، اللہ آسمان دنیا پر اترتا ہے، دیکھیے کوئی مانگتے اس وقت، سحری سے پہلے کا ٹائم، فجر سے پہلے کا ٹائم، سحری کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے، 15-20 منٹ آپ کو کھانا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے دعائیں کیجیے، استغفار کیجیے، وبالاسحار هم یستغفرون۔ روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، فجر سے مغرب تک آپ کا جو روزہ ہوتا ہے، افطار سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، دعا کیجیے، پلیٹوں پہ نظر بعد میں ڈال لیا، جو چیزیں کھانے کے لیے رکھی جائیں رکھی جائیں، قبلہ رخ ہو کر ادب کے ساتھ اللہ سے مانگیے دعائیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان سجدوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں، اگر بارش ہو رہی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ بہرحال ان چیزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، صلہ رحمی، ماں باپ، رشتہ دار، بھائی بہن وہ ہیں، توبہ استغفار کثرت سے کرنا، صدقہ خیرات کثرت سے کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں جو انسان اگر کرتا ہے تو اسی صورت میں اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بس بات یہی ہے، رمضان تو آتا ہے پچھلے سال کے جیسا بھی اس سال بھی آ رہا ہے، لیکن صحیح فائدہ کون اٹھاتے ہیں رمضان سے؟ جو اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں بلکہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، مختلف قسم کی عبادت کریں۔ کتنا اچھا لگتا ہے، دیکھیے آپ روزے سے بھی ہیں، ذرا دیکھیے سوچیے، آپ نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، صحیح روزہ، آپ اپنے روزے کی حفاظت کر رہے ہیں گالی گلوچ سے، ریاکاری سے، اور کیا ہے، چغلیوں سے، غیبتوں سے، حرام چیزیں دیکھنے سے، حرام چیزیں سننے سے اپنے روزے کو بچا رہے ہیں۔ احساس ہے آپ کو کہ آپ عبادت سے روزہ، آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، فرض نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں سنت نفل نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزانہ صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک جدول بنایا ہے، لے سکتے میرے شاگرد موجود ہیں، یہاں مشہور بھائی اور بھی باقی کے شاگرد موجود ہیں، میں نے ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے، وہ آج سے پتہ نہیں 5 سال سے اس کو بھیج رہے ہیں، اس میں آپ اپنے لیے کسی کو بتانا نہیں ہے، آپ ڈیلی کیا کر رہے ہیں، اس میں لکھا ہے ہم نے کیا کیا ڈیلی بیسس پہ آپ کر سکتے ہیں، اس کا لنک آپ کو مل جائے گا یہاں پر، تو وہ اگر چاہے تو لے، اچھا مشورہ ہے، تو آپ خرچ کریں ڈیلی، کیونکہ صبح روزانہ جو ہے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں روزانہ صبح، ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جس نے تیرے راستے میں خرچ کیا اس کے مال میں تو برکت عطا فرما، برکت کی دعا کرتا ہے فرشتہ، اور جس نے مال کو خرچ نہیں کیا اے اللہ تو اس کے مال کو برباد کر دو، دعا دیتا ہے۔ تو خرچ بھی کریں، صلہ رحمی بھی کریں، دعائیں بھی کریں،
توبہ بھی کریں، استغفار بھی کریں، بیماروں کی تیمارداری کریں، کوئی مر جائے تو جنازے میں شرکت بھی کریں. ڈفرنٹ ٹائپس کی عبادتیں. اللہ پھر جنت ملے گی. باب الریان، باب الصلاح، جتنے دروازے ہیں انشاءاللہ 8 ان سب سے آپ کو داخلہ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وقت کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رمضان کو غنیمت سمجھنے کی، رمضان کے وقت کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور وقت کا خیال رکھنے کی اور عبادتوں میں مصروف رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ اخلاص اور اتباع کے ساتھ اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، پوری امت کے لیے رمضان جو ہے خیر و عافیت کا مہینہ بنا دے اور کامیابی کا مہینہ بنا دے. اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل ہونے کی توفیق دے اور جنت میں لے جانے والے سارے اعمال کو انجام دینے کی، جہنم سے خود کی گردنوں کو، اپنے اہل و عیال کی گردنوں کو بچانے کی توفیق اللہ دے اور ہمیں ہمت دے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.